بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو 10 بیٹوں سے نوازے گا تو وہ ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے۔ جب ان کے بیٹوں کی تعداد 10 پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کا نام تیروں پر لکھ کر حبل کے کیمپ کے حوالے کر دیا اور اس میں سے حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ حضرت عبداللہ نہایت خوبصورت پاک دامن اور چہیتے تھے۔ حضرت عبداللہ کی والدہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ تھا۔ جب قرآن آپ کے نام نکلا تو قریش اور آپ کے بھائی آڑے آ گئے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے، جس پر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے پاس اور کیا حل ہے؟ تو سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ عاملہ کے پاس دوبارہ جائیں اور اس سے اس چیز کا حل پوچھیں۔ تو حضرت عبد المطلب عاملہ کے پاس چلے گئے۔ عاملہ نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں، اگر عبداللہ کا نام قرعے میں نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی، مگر قرعہ عبداللہ کے نام ہی نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے، مگر قرعہ حضرت عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب تک 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب نے انہیں حضرت عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور انہیں وہیں چھوڑ دیا۔ یہ اپنے سلسلے کا پہلا واقعہ تھا جب قریش میں خون بہا کی مقدار 10 اونٹوں سے بڑھا کر 100 اونٹ کر دی گئی، حتیٰ کہ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد حضرت عبداللہ۔ حضرت عبد المطلب کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ فیل ہے۔ جب یمن کے گورنر ابراہہ نے معلوم کیا کہ لوگ ہر سال مکے کی طرف کیوں جاتے ہیں، اس کو بتایا گیا کہ لوگ ہر سال مکے میں حج کرنے جاتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ وہ ایک بہت ہی شاندار قسم کا گرجا گھر بنائے گا۔ لوگ بجائے مکہ جانے کے اس کے گرجے کے پاس آئیں گے، مگر جب وہ اس کو تعمیر کر چکا تو ایک شخص نے اس کے اندر جا کے پخانہ کر دیا۔ اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کر لیا۔ اس بدبخت نے مکے کو گرانے کے لیے 60,000 کا لشکر تیار کیا اور اس میں ہاتھیوں کو بھی شامل کیا، اور اس سلسلے میں اس کی مدد ابو روال نامی شخص نے کی، جس نے غداری کرتے ہوئے اس کو مکہ کا راستہ بتایا۔ جلد ہی یہ مکے کے باہر پہنچ گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں یہاں پہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، اگر لوگوں کو اپنی جان پیاری ہے تو شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اور جب حضرت عبد المطلب کو اس کا علم ہوا تو وہ اس سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ یہ اس وقت کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور جب اس نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو آپ کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنی کرسی سے اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا۔ حضرت عبد المطلب اور ابراہہ کے درمیان کیا مکالمہ ہوا؟ وہ کون سا وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے پتھر پھینکے؟ جانیے سیرت النبی کی قسط نمبر 5 میں۔